الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح عاصفا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال الله تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد رسول الله ومسجد الأقصى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا طوبى للشام قالوا يا رسول الله وبم ذلك قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام أو كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث مطہرہ تلاوت کی گئی ہیں. تلاوت کردہ آیات مبارکہ اور احادیث مطہرہ میں ایک مبارک سرزمین، مقدس سرزمین، عظمتوں اور فضیلتوں والی سرزمین کا ذکر فرمایا گیا ہے. جس سرزمین کا تذکرہ ان آیات و احادیث میں کیا گیا ہے، وہ سرزمین، وہ مقدس خطہ ارض فلسطین، فلسطین کی سرزمین ہے، فلسطین کا خطہ ہے. وہ ارض فلسطین اور وہ ملک شام اور وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس جو مسلمانوں کے ہاں بھی اور دیگر مذاہب کے ہاں بھی مقدس ترین سرزمین اور خطہ ہے. اہل اسلام اور مسلمان اس سرزمین کو، اس خطے کو فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے پوری دنیا میں تیسرے درجے پر عظمت اور فضیلت سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں روئے زمین پر مقدس ترین مقام، مبارک ترین مقام بیت اللہ کی سرزمین ہے. پھر بیت اللہ کے بعد مقدس ترین مقام مدینۃ الرسول، مسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور تیسرا مقدس ترین مقام اور تیسرا فضیلت کے اعتبار سے خطہ وہ مسجد اقصی اور ارض فلسطین کا خطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
اس سرزمین کا ذکر فرمایا، اس خطے کا ذکر فرمایا، لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کی دو صفات لازماً ذکر فرمائی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خصوصیت ہے، اس سرزمین کا ایسا امتیاز اور شرف ہے جو دنیا کی کسی بھی سرزمین کو حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس کا ذکر فرمایا ہو لازماً ساتھ دو صفات ذکر فرمائی ہوں۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف ارض فلسطین اور ملک شام مسجد اقصیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی لازماً دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ خصوصیت کسی سرزمین کے خطے کو حاصل نہیں ہے۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی آیات میں انہی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہی میں نے انشاءاللہ آج عرض کرنا ہے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام اپنے وطن کو، عراق کی سرزمین کو خیر باد فرما کے چلے، اور ہم نے ان کو چلایا، ان کو پہنچایا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف ہم نے چلایا جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اس سفر ہجرت کا ذکر ہے جو ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے کیا۔ فرمایا لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وہ دونوں چلے، اور چلتے چلتے ہم نے ان کو پہنچا دیا اس سرزمین میں جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ وہی فلسطین کی سرزمین ہے، بیت المقدس کا خطہ ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب سفر معراج کا ذکر فرمایا، سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، اور چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے جس مین مقام پہ پہنچے اور جس بڑے اسٹیشن پہ پہنچے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مسجد اقصیٰ کا جو ذکر فرمایا، الفاظ یہی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اپنے اس عظیم بندے کو مسجد حرام سے سفر شروع کروایا اور مسجد اقصیٰ تک لے گئے، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کی سرزمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے
اس عظیم معجزہ کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی صورت میں سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. تند و تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ تشریف فرما ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے، جدھر چاہتے ہوا لے جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سلیمان علیہ السلام کو ہوا لے کے جاتی. سلیمان علیہ السلام کو ہوا سفر کرواتی اور سفر کرواتے کرواتے لے جاتے اس سرزمین میں لے جاتی بارکنا فیہا، جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ برکت کی صفت اور مبارک کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے لیے لازم بیان فرمائی ہے. اور سنیں، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے بنی اسرائیل کو مالک بنایا، وارث بنایا اس سرزمین کا. بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت دی اس سرزمین میں بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ چند ارشادات عالیہ رب العالمین کے فرامین میں نے عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات میں اور ان فرامین میں جب بھی اس سرزمین کا ذکر فرمایا ہے اس کی ایک صفت لازماً بیان فرمائی ہے، بارکنا فیہا بارکنا فیہا بارکنا فیہا. ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بیان فرمائے ہیں. قوم سبا کا ذکر فرمایا، قوم سبا کی بستیوں کا ذکر فرمایا. وہ قوم سبا بھی اسی سرزمین میں اور اسی خطے میں آباد تھی. فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے قوم سبا کی بستیوں اور آس پاس کی بستیوں کو قریب قریب رکھا تھا. وہ آس پاس کی بستیاں الَّتِی بارکنا فیہا، ان بستیوں کو ہم نے بابرکت بنایا تھا. تو حضرات گرامی، پہلی بات یہ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا جب بھی ذکر فرمایا، قرآن کریم میں جس مقام پہ ذکر فرمایا، پہلی صفت بیان فرمائی بارکنا فیہا، ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں. وہ مبارک سرزمین ہے تو اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کے لیے برکتوں کا ذکر فرمایا. اس کی روحانی برکتیں، ظاہری برکتیں، اس کی باطنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو وہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے مبارک اور برکت والی بنائی ہے. اور دوسری صفت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ، اے میری قوم اس سرزمین میں چلے جاؤ، اس خطے میں، اس شہر میں چلے جاؤ
ارض المقدسہ، جو مقدس سرزمین ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي مقدسہ۔ حضرات گرامی، یہ وہ دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ سرزمین مبارک ہے، اور دوسری صفت کہ وہ سرزمین مقدس ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا التزام کسی سرزمین کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس کا ذکر فرمایا ہو اس کے ساتھ برکت کی صفت بیان فرمائی ہو، اس کے ساتھ تقدیس کی صفت بیان فرمائی ہو۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ارض فلسطین کو، فلسطین کی سرزمین کو اور بیت المقدس کی سرزمین کو عطا فرمائی ہے۔ اور سنیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ، بھئی سب پڑھے دروشی پڑھ لیں، اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ دروشی پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، سستی بھی دور ہوگی، کہلی دور ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی بات سمجھ میں آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر تھے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ شام کی سرزمین طوبی، اس کو مبارک ہو، شام کی سرزمین کو مبارک ہو، شام کی سرزمین کو مبارک ہو۔ یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اتنی تاکید فرمائی تو صحابہ نے متوجہ ہونا ہی تھا۔ قالوا وبما ذلک یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شام کی سرزمین کے لیے آپ 3 مرتبہ بشارت اور 3 مرتبہ خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس ارض شام کے لیے، ارض فلسطین کے لیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ارض شام اور ارض فلسطین یہ بڑا وسیع خطہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس عطا فرمائی۔ تو یہ ملک شام محض آج کا ملک شام مراد نہیں، یا ارض فلسطین سے مراد آج کا فلسطین ملک مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کئی ممالک ہیں جو ایک خطے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا طوبی للشام، طوبی للشام، طوبی للشام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی وجہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تلک ملائکۃ اللہ، ایک حدیث میں ہے تلک ملائکۃ الرحمن، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے ہیں، رحمان کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے اپنے بازو اور اپنے پار پھیلائے ہوئے ہیں ملک شام پر۔ اللہ نے اس سرزمین میں فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اور فرشتے اپنے بازو اس سرزمین پہ پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی اس سرزمین کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ نے اپنے فرشتے اس پہ مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تشد الرحال، اے میرے امتیوں، عبادت کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو، یعنی مسجد دیکھنے جانا ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ فرمایا ثواب کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرنا ہے تو صرف اور صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت ہے۔
یعنی 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا عظیم عبادت ہے. 3 مسجدوں میں چل کے جانا اور حاضر ہونا عبادت ہے. فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کی طرف جب بھی سفر کریں عبادت کی نیت سے سفر کریں گے. مسجد میں عبادت کی نیت سے سفر کر کے جائیں گے. مسجد حرام کی طرف سفر کرنا عبادت ہے. اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کریں. اور تیسرا فرمایا المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں سفر کر کے جانا بھی عبادت ہے. اور سنیں صحیح حدیث، سنیں بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک، قریب ہے کہ میری امت پہ وہ وقت آ جائے. توجہ کے ساتھ حدیث سن لیں. آپ اس وقت یہ پیشین گوئی فرما رہے تھے. فرمایا قریب ہے کہ میری امت پر وہ وقت آ جائے کہ میری امتیوں کو اتنی جگہ بھی نہ ملے جتنی جگہ پہ بیٹھ کے مسجد اقصی کی زیارت ہی کر سکیں. اتنی بھی جگہ نہ ملے کہ مسجد اقصی کا دیدار کر سکیں. اور فرمایا اگر اس زمانے میں کسی کو اتنی بھی جگہ بھی مل جائے، اس زمانے میں کسی کو اتنی جگہ بھی مل جائے کہ صرف اور صرف اس جگہ پہ بیٹھ کے مسجد اقصی کو دیکھتا رہے، زیارت کرتا رہے، فرمایا اس کے لیے اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا مافیہ سے بہتر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی کی، اس مقدس سرزمین کی فضیلت بیان فرمائی. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور مسجد اقصی آپ نے بنا لی، تو مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد آپ نے 3 دعائیں فرمائیں. 3 دعائیں فرمائیں. پہلی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما، وہ بادشاہی اور سلطنت عطا فرما جس حکومت میں تیری اطاعت فرما برداری کر سکوں، اور جو حکومت یا اللہ آپ کو پسند ہو، اپنی مرضی کی حکومت مجھے عطا فرما. اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ پھر وہ حکومت مجھے ایسی ملے، ایسی بے مثال حکومت ہو کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نہ ملے. اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میں نے یہ مسجد بنا لی ہے اور مسجد اقصی تعمیر کر لی ہے، یا اللہ اس مسجد اقصی میں جو شخص بھی نماز کی نیت سے آئے اور آ کے یہاں پہ نماز ادا کرے، یا اللہ اس نماز ادا کرنے والے کو گناہ سے ایسے پاک صاف فرما دینا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ 3 دعائیں فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تبصرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں تو قبول فرما ہی لی ہیں. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور اپنی مرضی کی حکومت عطا فرمائی. اللہ کی خوشنودی کے مطابق وہ حکومت کرتے تھے اور ان کی بادشاہت بے مثال بادشاہت تھی. اور فرمایا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لی ہے کہ جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو مسجد اقصی میں آ کے نماز پڑھے اسے گناہ سے ایسے پاک صاف فرما دے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے حجاز سے چلتے سفر طے کرتے کئی ہفتوں کا سفر، مہینوں کا سفر طے کرتے مسجد اقصی میں پہنچتے اور مسجد اقصی میں جاتے ہی نماز ادا کرتے ہی فوراً واپس چل پڑتے.
نماز ادا کرتے ہی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ پانی پینے کے لیے تھوڑے سے آرام کے لیے نہیں رکتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر سکیں یا اللہ آپ گواہ ہو جائیں میرا یہ سفر صرف اور صرف مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد اقصی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور محدثین نے فرمایا کہ وہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ وہ 500 نمازیں ہوں، 50,000 نمازیں ہوں، اور نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہو، یہ ساری کی ساری احادیث مسجد اقصی کی فضیلت کو، عظمت کو بیان فرماتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہی مسجد اقصی ہے اور یہی وہ سرزمین ہے جو آج ظلم و ستم کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ 1967 اور 68 سے بدترین کافر اور ظالم یہود نے اس پہ جو قبضہ کیا، اور آج تک اس پہ اس کا ناجائز قبضہ چلا آ رہا ہے، اور بین الاقوامی حکومتیں اس کی پشت پناہی کرتی ہیں، یہ مسجد اقصی کی سرزمین اور فلسطین کے اہل ایمان آج اس کے ظلم و ستم کا پھر ایک مرتبہ بدترین شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، عوام کی ذمہ داری ہے مسجد اقصی کے باسیوں کے لیے، فلسطین کے لیے حمایت کے کلمے بلند کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی حمایت میں آواز بلند کرنا، اور حکومت وقت کی ذمہ داری احتجاج کرنا نہیں ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری محض قرارداد پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ مؤثر آواز بلند کرنا فلسطینیوں کے لیے اور مسجد اقصی کے باسیوں کے لیے، اور ان اسرائیل کے غنڈوں اور نجائز قابضین کے خلاف آواز بلند کرنا اور مؤثر ترین آواز بلند کرنا، یہ حکومت کا کام ہے، اور عوامی احتجاج یہ عوام کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ موقع دے، ایسا موقع ہو، معتبر ذرائع ہوں کہ جن ذرائع سے ہم فلسطینیوں کے ساتھ مالی امداد کر سکیں، اس مالی امداد میں بھی بھرپور شرکت کرنا اور وہاں تک اپنی امداد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت امت مسلمہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور ارض شام اور فلسطین، اور پھر اس میں دنیا کا جو آخری مارکہ حق و باطل کا مارکہ ہونے والا ہے، اسی موضوع پہ انشاءاللہ العزیز مزید خطبات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی، اطاعت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی خصوصاً فلسطین کی، اہل فلسطین کی، اہل شام کی اللہ تعالی نصرت و مدد فرمائے۔